بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بوس نیوز. میں آپ کا اپنا ہوسٹ عمران بشیر. آج ہم موجود ہیں این 127 پی پی 161 یو سی 220 کے اندر, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈیز کاؤنسلر حفصہ ثاقب صاحبہ. آئیے ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. میرا نام حفصہ ثاقب ہے اور میں لیڈی کاؤنسلر ہوں 220 سے. جی سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں باس چینل کی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں اظہار رائے کا موقع دیا. اور سیکنڈلی میں سب سے پہلے سمڑیال جو الیکشن تھا اس میں مسلم لیگ نون کی جیت ہوئی. الحمدللہ ہم لوگوں نے الیکشن کو ون کیا, تو میں ان ہنا ارشد صاحبہ کو مبارکباد دوں گی. اور الحمدللہ یہ ہماری جیت ہے, یہ ہماری احسن کاوش ہے جو کہ ہمارے حصے میں آئی ہے. جی بہت شکریہ میڈم. کیونکہ یہاں سے بھی ہمارے کافی ایم پی حضرات بھی گئے تھے اور ہماری کافی قیادت کی وہاں پر گئی تھی. جی ہمارے این اے کی کوارڈینیٹر رابعہ افضل صاحبہ بھی گئی تھی وہاں. بالکل جی جی. تو یہ ان سب کی کاوشوں سے, ان کی جدوجہد سے الحمدللہ آج کامیابی جو ہے, کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فتح ہے مسلم لیگ کے زمرے میں جو آئی ہے. آپ میڈم 220 کی آپ کاؤنسلر بھی ہیں, تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری لاگو ہوتی ہے یہاں پہ خواتین کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, پھر دفتروں کے حوالے سے بھی ہے, تو آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیسی چل رہی ہے؟ جی بالکل, بینگ اے لیڈی کاؤنسلر میں نے جو اپنا انیشیلی آغاز کیا یہاں سے, تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارا جو حلقہ تھا 220, اس میں خواجہ احمد حسان صاحب, سید توصیف شاہ اور ایم پی اے رابعہ فاروقی, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں بہت سرو کیا, کام کیا. ہمارے جو چیئرمین میاں عامر شوکت ہیں, ان کی بھی یہاں بے تحاشا جو کاوشوں سے, اور ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں پرویز چودھری صاحب, ان سب کی کوارڈینیشن سے ہم نے 2018 میں کام کیا. خواجہ احمد حسان, تو ان کے بھی دور حکومت میں بہت یہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. اس کے بعد جو تھا شائستہ پرویز ملک صاحبہ, یعنی پرویز ان کے جو ہسبینڈ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پرویز جو ہیں ان کا یہ حلقہ تھا, تو تب بھی ہم لوگوں نے دن رات ڈور ٹو ڈور کمپین کی, اور یہاں اس یو سی میں جو تھا وہ بہت ہمارے ڈیولپنگ کے کام ان لوگوں نے بھی کروائے. پھر اس کے بعد شائستہ پرویز تھی, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کی کوارڈینیشن, ان کی سرپرستی میں ہم لوگوں نے یہاں بہت کام کیا. تو اب جو ہے ہمارا جو حلقہ 127, اس میں ہمارے جو موجودہ ایم این اے عطا طارق صاحب جو ہیں, ان کی جو ہے وہ جو قیادت ہے وہ نہایت پرجوش اور بلبلہ خیز, ان کی جو مطلب سپرویژن میں, اور پھر ان کی جو کوارڈینیشن, ان کی عدم موجودگی میں جو آفس اور ساری یو سی کو جو آج کل رن کر رہی ہیں, وہ ان کی والدہ محترمہ ساجدہ طارق صاحبہ, ان کی کوآپریشن کے ساتھ, ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہی ہیں رابعہ افضل. تو ان سب کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور بہت ڈیولپنگ کے کام ہماری یو سی میں آج سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ٹچ ہیں, ان کی سروسز, ان کی کاوشیں, ان کی محنت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, خواتین کے ساتھ اسپیشلی بہت زیادہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جو خواتین ہیں یعنی ہم سے اٹیچ ہیں, تو میں اپنی خواتین ونگ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے علاقے کے سارے ڈیولپنگ جو ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں, خواہ وہ سٹریٹس کے ہوں اور پانی کے حوالے سے ہوں, سٹرین کے حوالے سے ہوں, لائٹس کے حوالے سے ہوں, ہر طرح کے جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں. خواتین اپنے فائنینشیل ایشوز کو بھی ہمارے پاس آ کے ڈسکس کرتی ہیں, ایون اپنے ڈومیسٹک پرابلم جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کرتی ہیں. تو پھر گاہے بگاہے ان کے جو سارے مسائل ہیں, اب ہم ہر جمعرات والدہ عطا طارق صاحبہ کے پاس اپنے 127 حلقے میں جاتے ہیں, اور جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے معاملات کو پریفرنس دیتے ہوئے وہ جو ہے ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں. جی میڈم مجھے یہ بتائیں گے ابھی تک آپ کے کتنے کام ہو چکے ہیں جو آپ وہ بھی بتا سکیں گے؟
سر سب سے پہلے تو میرے علاقے میں جو ہے وہ ہمارے سارے جو ٹیوب ویل ہیں پانی کے حوالے سے، وہ یہاں ٹیوب ویل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف حلقوں میں، اور وہاں جو صاف پانی جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو مہیا کیا۔ اس کے بعد یہاں ہماری جو سٹریٹس تھیں، اس سٹریٹس پر بہت کام ہوا، جہاں جہاں کوئی مسائل تھے، ایشوز تھے، ان کو وہ حل کیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہماری قیادت تھی ان کے ساتھ، اور ابھی چونکہ ہمارا فیز اب ڈیولپنگ جو کام ہے اس کا ابھی فیز ہمارا سیکنڈ فیز ہے، ابھی خیر شروع نہیں ہوا، لیکن آئی ہوپ کہ ان لوگوں کی سپرویژن میں، ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ بہت احسن کام، بڑے اچھے کام انشاءاللہ ہماری یوسی میں ہوں گے، اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں، میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ انشاءاللہ ہوں گے۔ اچھا میڈم، آپ ایک اسکول بھی چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں لیڈیز کونسلر بھی ہیں، تو دونوں چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں اور کس طریقے سے چلاتی ہیں ان کو؟ سر میں اسکول کی جو میرا ہائی اسکول ہے الحمدللہ جج چوک پہ، تو اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ آلریڈی تھی، میرے اندر جذبہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ، چونکہ میری کوآرڈینیشن تھی اپنے حلقے کی، بہت جو لوگ تھے ان کے بچے 500 پلس الحمدللہ لوگوں کی کاؤنسلنگ جب میرے ساتھ تھی، کوآرڈینیشن ساتھ تھی، پھر ان کے جو مسائل تھے میں گاہے بگاہے سنتی تھی اپنے اس علاقے کے حوالے سے، تو پھر انیشیٹو لیا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے۔ تو پھر باقی کیسے میں کرتی ہوں یہ میرے لیے ایزیسٹ ہے، کیونکہ اسکول کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی ویلفیئر کا کام ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اور ایک فلاحی کام سمجھ کر جب ہم کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا انر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، تو بس ہر ممکن ایک تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ کام کسی کے کریں اور اس کے سالو ہو جائیں، تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ انر سیٹسفائیڈ بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے اس کام میں۔ جی میڈم، ابھی میں بتا رہا تھا کہ جیسے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی بھی مہم یہی ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب ہو، صاف ستھرا پنجاب، تو آپ تو ایک تو مہم آپ چلا رہی ہیں چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، تو یہ آپ کی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ NM 127 میں کبھی آپ نہ بھی ٹائم ملے ہو تو آپ اپنی خواتین کو بھیجا ہو، آپ نے اپنا نام دے کے، تو کام آپ کا ہو جاتا ہے؟ سر بالکل 127 میں محترمہ ساجدہ طارق صاحبہ، چونکہ عطا طارق صاحب جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے پی ایم کے ساتھ بزی ہونے کی وجہ سے ان کے پورے حلقے، ہمارے حلقے کو جو لیڈ کر رہی ہیں وہ ساجدہ طارق صاحبہ ہیں، اور ان کے ساتھ سارے جو لوگ منسلک ہیں وہ سارے ہماری فرسٹ کال پر لبیک کہتے ہیں، اور بالکل میں نہ بھی پہنچوں، میں کسی بھی پرسن کو وہاں جب ریفر کرتی ہوں تو 100% کام ہوتا ہے، لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ آپ ان کی پوری ٹیم سے خوش ہیں؟ میں پوری ٹیم سے خوش ہوں، بالکل مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر انسان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے اینگل سے کوشش کر رہا ہے، تو وہ کوشش ظاہری سی بات ہے عوام کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، تو تھوڑا ٹائم کسی کام کو لگ جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن کام ہوتے ہیں جب ان کی اٹینشن جو ہے وہ ایکوریٹ ہے، ان کی نیت صاف ہے اور جذبہ ہے، تو ڈیفینیٹلی سب عوام بھی خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں۔ اچھا میڈم، لاسٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے یا خواتین کے لیے خط کو میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں ورکرز کے لیے اور خواتین، پہلے تو میں ورکرز کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون نے جو کام کیا، جو ملک کو ترقیاتی بنیادوں پر ہمکنار کیا، وہ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کچھ اس طرح کی سچویشن تھی۔ ہر سطح پر دیکھ لیں، خواہ وہ ڈیولپنگ کے کام ہوں، ڈیولپڈ ہوں، مطلب جو میاں نواز شریف نے کام کیا، جو شہباز شریف نے کام کیا اور حمزہ شہباز نے کام کیا، اور اب ہماری جو سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز تھے، جو اتنے کم ٹائم میں انہوں نے پنجاب کو کس دہانے پر وہ لے گئی ہیں ترقیاتی بنیادوں پر، وہ نہایت قابل تحسین ہے، اور ایسا وی ایم تو اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ اور اب میں یہاں چونکہ جو مختلف پارٹیز سے بھی جو کنسرننگ لوگ ہیں، وہ جو رائے رکھتے تھے یا جو ایجنڈا عمران خان کا تھا، جو ان کے پیچھے نیشن تھی، جو اس کی تھیوری، اس کا نظریہ تھا، اس کو بالکل پس انداز رکھ دیا سی ایم پنجاب کے جو کام ہیں، ان کی خدمات ہیں،
اور اب چونکہ میرا ریلیشن ایک لوگوں سے ہے، خواتین سے ہے، اور وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو فائنینشیلی ان کے معاملات سالو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی اینگل میں ایڈوانٹیجز جب ملتے ہیں تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے. اور جب خوش ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ نون لیگ کے ہی گیت گاتا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے. بہت شکریہ آپ کا میڈم.